اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ حضور کا موزن آسمانوں پر نور سے بنا ہوا فرشتہ تھا، تو دنیا میں سیاہ رنگ کے بلال حبشی تھے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور روحانی قوت اور فیض کا ملاحظہ کیا جائے کہ اس فرشتے کو جو موزن مقرر ہوا تھا اعلیٰ مقام پر فائز کیا گیا، تو ادھر دنیا کے کالے موزن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آسمانوں کے نور علی نور فرشتے کے پاس کھینچ کر لے گئے، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمانہ پر موجود تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ غرض اس فرشتے نے اذان شروع کی، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، صدق عبدی انا اللہ اکبر، میرا موزن سچا ہے، میں اللہ سب سے بڑا ہوں۔ موزن نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سچا ہے موزن، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ موزن فرشتے نے کہا، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، میں نے ان کو اپنا امین بنایا، میں نے ہی ان کو سب پر برگزیدہ کیا۔ مسلمانوں، غور کرو، کیسا مبارک وقت ہے۔ بیت المعمور آسمانی کعبہ جیسے مقام پر خدا کا مقرب فرشتہ موزن ہے اور اذان دے رہا ہے اور کہتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ لطف یہ کہ وہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہے۔ آپ کے سامنے موزن کے جواب میں اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و امانت کی تصدیق فرماتا ہے۔ شاہد و مشہود ایک جگہ جمع ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد موزن فرشتے نے کہا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، چلو نماز کی طرف، چلو بھلائی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، سچا ہے موزن، میں نے ہی نماز کو فرض کیا ہے، جو شخص اس کو ادا کرے گا سارے گناہوں سے پاک کروں گا۔ اس کے بعد عرض کیا گیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلیے نماز پڑھائیے۔ بیت المعمور میں آپ امام بنے، سارے آسمان کے فرشتوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، سارے فرشتوں کو آپ کی اقتداء کا شرف حاصل ہوا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان ایک بھاری علاقہ ہوتا ہے، اسی علاقے کی وجہ ہے کہ اگر امام کی نماز ٹوٹ جائے تو مقتدی کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور امام کی سہو سے مقتدیوں پر بھی سہو کا حکم ہوتا ہے۔ اس علاقے کی وجہ سے ارشاد ہے، امام کی قرات ہی مقتدی کی بھی قرات ہے، مقتدی کو علیحدہ قرات کی ضرورت نہیں۔ اسی علاقے کی وجہ ہے کہ اگر امام کے اندر کوئی خوبی ہو تو مقتدی کے اندر بہت جلد سرایت کر جاتی ہے، جیسے حبیب اجمی اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے۔ ایک روز حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے۔ نماز کا وقت تھا۔ حبیب اجمی کے پیچھے اس خیال سے بغیر نماز پڑھے واپس ہوئے کہ یہ اجمی ہیں، ان کی قرات کامل قرات نہیں ہے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا، حسن تم نے یہ کیا کیا؟ اگر تم حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھتے تو تمہاری یہ نماز تمہاری سب نمازوں کے سردار ہوتی، تم نے یہ موقع کھو دیا۔ الحاصل یہ کہ آپ اس رات محبوب خدا تھے، شان محبوبیت ظاہر ہو رہی تھی، سب کے سب نے آپ کو امام بنا کر یہ چاہا خود میں بھی کچھ امام کی خوبی کا اثر یعنی محبوبیت آ جائے، اسی لیے کہیں پیغمبر آپ کو امام بناتے جو کہیں فرشتے۔ مسلمانوں، آپ نے دیکھا اذان ہو رہی ہے، خدا تعالیٰ تصدیق فرما رہا ہے، خوش ہو جاؤ، اور خدا تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی آئے گا جب ہم خبر میں پڑے ہوں گے اور نکرین فرشتے ہمارے سامنے ہوں گے اور ہم اپنی زبان سے ربی اللہ و نبی محمد رسول اللہ کہہ رہے ہوں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا، صدقہ عبدی صدقہ عبدی، میرا بندہ سچا ہے، خبر میں پڑا ہوا سچ بول رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی جس طرح یہ فرشتے جمع ہیں اسی طرح میری امت کے لیے بھی ایک دن ایسا عطا فرما جس میں سب جمع ہو کر عبادت کریں۔ دعا قبول ہوتی ہے اور دعائے مقبول کا یہ نتیجہ ہے کہ جمعے کا دن اسی طرح کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا۔ بیت المعمور میں جمعے کے دن فرشتے اس طرح جمعہ پڑھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اذان دیتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام خطبہ پڑھتے ہیں اور میکائیل علیہ السلام امامت کرتے ہیں، اور 7 آسمانوں کے فرشتے ان کی اقتداء کرتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر ہر ایک یوں کہتے ہیں، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس اذان کا ثواب میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جمعے کے مؤذنین کو دیا۔ اسرافیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اس خطبے کا ثواب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جمعے کے خطیبوں کو دیا۔ میکائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اس امامت کا ثواب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جمعے کے اماموں کو دیا۔ تمام فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی نماز کا ثواب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام جمعے کی نماز پڑھنے والوں کو دیا۔ جب فرشتے اپنے اپنے اعمال کے ثواب کے متعلق کہہ چکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتو، جب تم نے ایسی سخاوت کی ہے تو میں خالق ہوں، تم گواہ رہو، میں نے جمعہ پڑھنے والوں کے گناہ بخش دیے اور آخرت کی عذابوں سے امن دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر بیت المعمور سے باہر تشریف لائے، اس امامت کے صلے میں 3 خطاب عطا ہوئے۔ اے نبی، تم سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار ہو۔ اے نبی، تم جہاں بھر کے متقی پرہیزگاروں کے امام ہو۔ وضو کی وجہ سے نور سے جو 5 کلیاں ہوں گی ان کو جنت کی طرف لے کر چلنے والے ہو۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سامنے سارے نبی پیش ہوئے، کسی نبی کے ساتھ 40 مسلمان تھے، کسی کے ساتھ 2، اور بہت سے ایسے بھی پیغمبر نظر آئے جن کے ساتھ ایک مسلمان بھی نہ تھا، یعنی ساری عمر میں ان پر کوئی شخص بھی ایمان نہ لایا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی اور ان کی امت میں جو پیشی ہوئی اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بڑا بادشاہ جب آتا ہے تب ساری فوجیں اور فوجوں کے افسر بادشاہ کے سامنے پیش ہو کر سلام کرتے ہیں، اسی طرح سارے انبیاء اور ان کی امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے۔ کیا اچھے نصیب ہیں اس امت کے جن کو نبیوں کا سردار نبی عطا ہوا۔ جب پورے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر چکے تب ایک عظیم الشان گرو اہل اسلام کا آپ کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا یہ حضرت موسیٰ اور ان کی امت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی کثرت دیکھ کر خیال ہوا شاید موسیٰ علیہ السلام کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی، اور کچھ ملال بھی ہوا۔ فوراً وہ امت آپ کی نظروں سے غائب ہو کر ایک دوسری امت جو پہلی امت سے 1000 درجے زیادہ اور کثرت سے تھی آپ کے سامنے پیش ہوئی، اور کہا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ فرمائیں، یہ آپ کی امت آپ کے سامنے حاضر ہے جو تمام امتوں سے زیادہ ہے۔ آپ کی امت میں سے اس جماعت کے سوا ایک اور ایسی جماعت بھی ہے جس میں 70,000 بلا حساب و بلا سوال جنت میں جائیں گے۔ جس طرح دنیا کے بادشاہوں کا ملک گیری اور مال و سلطنت سے جی نہیں بھرتا، اگر 7 ملک قبضے میں ہوں تو 8ویں کا خیال کرے گا۔ اسی طرح نبیوں کا جی امت کے مسلمانوں سے نہیں بھرتا، جتنا بڑا نبی ہوگا اسی قدر اس کی خواہش امت کے لیے زیادہ ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، آپ جس قدر امت کے اسلام لانے کی حرص کریں تھوڑی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حرص میں اور دنیا کے بادشاہوں کے حرص میں بہت بڑا فرق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت ملاحظہ فرما کر خوش ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا کی طرف چلے۔ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ عبداللہ صلواتک و محمدک و بارک وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔